بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر بات کریں گے۔ کربلا کا واقعہ تو گزر گیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے غم و اندوہ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ ہمیشہ مصائب کربلا کو یاد کر کے گریہ فرماتی رہتی تھیں۔ جب مدینہ میں قحط آیا تو آپ کے سخی و کریم شوہر جناب عبداللہ آپ کے ہمراہ مدینہ سے شام چلے گئے۔ شام میں بھی آپ کی عزاداری کا سلسلہ جاری تھا۔ یحییٰ مازنی کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ایک مدت تک امیر المومنین علی علیہ السلام کا پڑوسی رہا۔ جس گھر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا رہتی تھیں، میرا گھر اس کی بغل میں تھا، لیکن نہ کبھی کسی نامحرم کی نظر آپ پر پڑی اور نہ ہی کسی نے آپ کی آواز سنی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جب بھی اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت مقصود ہوتی تھی تو رات کے سناٹے میں وہ اس طرح جاتی تھیں کہ آپ کے بابا امیر المومنین علی علیہ السلام آگے ہوتے اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کے دائیں بائیں جانب ہوتے۔ جب آپ قبر مبارک کے نزدیک پہنچتی تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وہاں روشن چراغوں کو بھی بجھا دیتے تھے۔ ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کا سبب دریافت کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں روشنی میں کسی کی نظر تمہاری بہن زینب سلام اللہ علیہ پر نہ پڑ جائے۔ ایک دن امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے یہاں ایک شخص مہمان ہوا تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ گھر میں مہمان کی میزبانی کے لیے کیا ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے حصے کا کھانا کھا چکے ہیں، صرف زینب کے حصے کا کھانا باقی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ وہ کھانا مہمان کو کھلا دیں، اگرچہ کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 4 برس تھی، لیکن اس کم سنی میں بھی ایثار و فداکاری کا وہ عظیم عملی نمونہ آپ نے پیش کیا۔ میدان کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 فرزند جناب اون اور جناب محمد شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے جنازے خیمہ میں لائے گئے، لیکن آپ نے اپنی بیٹوں کی شہادت پر وہ گریہ اور عزاداری نہیں کی جیسی گریہ و عزاداری اپنے بھتیجے امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر کی شہادت پر کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرح فصیح و بلیغ تھی۔ آپ اللہ کے حکم سے ایسی عالمہ ہیں کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں، ایسی صاحب فہم و فراست ہیں جسے کسی نے فہم و فراست تعلیم نہیں کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا سے کوفہ و شام تک تمام مصائب و آلام کے باوجود میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کی حتیٰ نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ جب مستحبات کی پابندی کا یہ عالم ہے تو واجبات کی ادائیگی کس منزل پر ہوگی؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کبھی بھی کوئی چیز کل کے لیے نہیں بچائی، یعنی آپ نے کبھی بھی کوئی چیز اپنے کل کے لیے ذخیرہ نہیں کی، بلکہ جو بھی اللہ نے عطا کیا اسے راہ خدا میں انفاق فرمایا۔ اب منقول ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 3-4 برس کی تھی۔ آپ اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ایک بہن عطا کی ہے۔ حضور نے جیسے یہ خبر سنی منقلب اور غمگین ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے اشک نمودار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے نانا، آپ کیوں غمگین ہو گئے اور کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نور نظر، میرے غم و اندوہ اور گریہ و زاری کا سبب عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک دن جناب جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور وہ گریہ فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گریہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کی یہ بیٹی پوری زندگی مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہوں گی، کبھی آپ کے فراق کی مصیبت برداشت کریں گی تو کبھی اپنی ماں کی
مظلومانہ شہادت پر گریہ کریں گی، کبھی اپنے والد ماجد کی دردناک شہادت پر ماتم کریں گی، تو کبھی اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر نوحہ کریں گی، یہاں تک کہ کربلا کے عظیم مصائب برداشت کریں گی جس سے ان کی کمر خمیدہ اور سر کے بال سفید ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول نے شدید گریہ فرمایا اور اپنا چہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے پر رکھ کر بہت روئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ کا سبب پوچھا تو آپ نے بعض مصائب کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا جو میری اس بیٹی کی مصیبت پر گریہ کرے گا اس کا اجر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو وہی اجر ملے گا جو حسن و حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرنے کا اجر ملے گا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد ہر وقت غم و اندوہ کی حالت میں رہتی تھیں اور اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتی تھیں اور گریہ فرماتی تھیں۔ اسی دوران مدینہ میں قحط آیا اور وہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے ساتھ شام چلی گئیں۔ اسی عالم میں آپ بیمار ہو گئیں۔ ایک دن ظہر کے وقت اپنے شوہر سے فرمایا کہ میرا بستر صحن خانہ میں زیر آفتاب بچھا دیجیے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سینہ پر کچھ رکھے زیر لب کچھ تکرار کر رہی ہیں۔ قریب گیا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا اپنے سینہ مبارک سے لگائے حسین حسین کی تکرار کرتے ہوئے گریہ فرما رہی ہیں، اور اسی عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔